بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اگر آپ اپنے دشمنوں پر قابو پا لیں تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اسے معاف کر دیں، کیونکہ اس کے قابو کرنے میں اللہ قادر ہے۔ چھائیاں دور کرنے کے لیے پکے ہوئے پپیتے کو چھیل کر اس کا گدا بنا لیں۔ اس میں آدھا چائے کا چمچ جیلاٹین ملا کر فریج میں رکھ دیں۔ جب سیٹ ہو جائے تو اسے چہرے پر اچھی طرح سے لگائیں۔ 10 منٹ کے بعد ٹھنڈے پانی سے چہرہ دھو لیں۔ چھائیوں کے لیے یہ بہترین ہے۔ پیٹ کے کیڑوں کو نکالنے کے لیے ایک پیالی پانی میں 1.5 چائے کا چمچ کلونجی اور 1 چائے کا چمچ شہد ڈال کر اچھی طرح سے پکائیں۔ اس پانی کو تھوڑا تھوڑا کر کے سارا دن میں پی لیں۔ خستہ فرنچ فرائز بنانے کے لیے اگر فرنچ فرائز بنانے کے بعد نرم پڑ جاتے ہوں تو آلو کاٹنے کے بعد اس میں تھوڑا سا چاول کا آٹا اور تھوڑا سا کارن فلور ملائیں اور کاغذ کی بھوری ہتھیلی میں ڈال کر اچھی طرح سے ہلائیں اور پھر تلیں۔ چپس تیار ہو جائیں تو انہیں جذب کاغذ پر نکالیں اور ایک چٹکی بیسن چھڑک دیں۔ فرنچ فرائز دیر تک خستہ رہیں گے۔ پیٹ کے کیڑوں کو نکالنے کے لیے ایک پیالی پانی میں 1 چمچ کلونجی اور 1 چائے کا چمچ شہد ڈال کر اچھی طرح سے پکائیں۔ اس پانی کو تھوڑا تھوڑا کر کے سارا دن پی لیں۔ گرتے ہوئے بالوں کو روکنے کے لیے اگر آپ کے بال گر رہے ہیں تو روزانہ 1 پیالی دودھ، 1 پیالی گاجر کا جوس اور ابلا ہوا چقندر کھائیں۔ اس سے بال بہت اچھے اور جاندار ہو جاتے ہیں۔ علاوہ ازیں گرتے ہوئے بالوں کو روکنے کے لیے بالوں میں 2 گھنٹے کے لیے تیل لگائیں۔ دھونے کے بعد 1/4 چائے کا چمچ زیتون کا تیل گیلے بالوں کی جڑوں میں لگا کر بال دھوپ میں سکھائیں۔ سموسے کی پٹیاں محفوظ کرنے کے لیے سموسے کی پٹیوں کو ململ کے کپڑے میں لپیٹیں اور پھر انہیں پلاسٹر کی تھیلی میں لپیٹ کر ڈیپ فریز میں رکھ دیں۔ اس طرح سے سموسے کی پٹیاں زیادہ عرصے تک تازہ رہیں گی۔ انگلیوں کو سیاہی سے بچانے کے لیے دودھ میں تھوڑا سا بیسن، ہلدی اور لیموں ملا کر گاڑھا امیزا بنائیں۔ اس سے ہاتھوں یا پیروں کی سیاہ ہوتی ہے۔ انگلیوں پر لگائے چند دنوں کے استعمال سے سیاہ پڑتی انگلیاں صاف ہو جائیں گی۔ چھائیاں دور کرنے کے لیے اگر چہرے پر چھائیاں ہیں تو ابلے ہوئے چقندر کھائیں اور زیادہ سے زیادہ پانی پئیں۔ پپیتے کے ایک ٹکڑے کو انگوٹھے سے مسلیں۔ اس میں چند قطرے عرق گلاب ملا کر ہاتھ کے نیچے سے اوپر کی جانب لے جاتے ہوئے جھریوں پر لگائیں۔ پھر ٹھنڈے پانی سے منہ دھو لیں اور عرق گلاب چہرے پر لگا دیں۔ اس عمل کو دہرانے سے چھائیاں تیزی سے ختم ہو جاتی ہیں۔ بالوں کی خشکی دور کرنے کے لیے 1 چائے کا چمچ اینٹی سیپٹک ماؤتھ واش میں 1 چائے کا چمچ پانی ملا کر پھینٹیں اور اسے بالوں کی جڑوں میں لگا لیں۔ 10 منٹ کے بعد گرم پانی میں بھیگا ہوا تولیہ سر پر لپیٹ کے اس کے بعد کاربولک سوپ بالوں میں لگائیں۔ پھر پورے سر پر باریک کنگھی کریں، پھر بال دھو لیں۔ چند مرتبہ کے عمل کے بعد خشکی ختم ہو جائے گی۔ دار چینی صحت کے لیے موزوں ہے۔ یہ خون کی گردش بہتر بنانے کے لیے موزوں ترین مسالہ ہے۔ یہ جلد کی نگہداشت بھی کرتی ہے، نزلہ، زکام اور دانتوں کے امراض میں بھی افاقہ دیتی ہے۔ نظام ہاضمہ بہتر کرتی ہے، جس کے اثرات کھلی رنگت کی شکل میں دیکھ سکتے ہیں۔ دن بھر میں جب فرصت ملے دار چینی کا قہوہ سادہ سا شہد ملا کر پینے سے بہتر نتائج سامنے آتے ہیں۔ لہسن میں موجود امائنو ایسڈ جہاں دل کی شریانیں اور وریدوں افعال متحرک کرتا ہے، وہیں بالوں کی نشوونما بھی کرتا ہے۔ لہسن کو پیس کر زیتون یا ناریل کے تیل میں ملا کر 3 سیکنڈ کے لیے اوون میں گرم کر لیں۔ پھر اس مکسچر کو بالوں کی جڑوں میں لگانے سے بال رفتہ رفتہ گرنا کم ہو جاتے ہیں اور نئے بالوں کے اگنے کا عمل تیز ہو جاتا ہے۔ ادرک میں پائے جانے والے کیمیکل سوزش اور
میتلی کو روکتے ہیں۔ گرم پانی میں چند ٹکڑے ادرک کے ڈال کر بھاپ لیں، گلے میں پائی جانے والی خراش ٹھیک ہو جائے گی۔ اگر مرچ تیز ہو جائے تو ایک پیاز براؤن کر کے اخبار پر پھیلائیں۔ تھوڑی دیر میں خستہ ہو جائے تو ہاتھ سے کچل کر سالن میں ڈال دیں اور ایک لیموں کا رس ڈال دیں، مرچ کم ہو جائے گی۔ اگر سالن بنانے کے بعد شوربے قورمے میں یا سبزی کے اوپر گھی یا تیل نہ آ رہا ہو، آدھا چمچ اس میں کسوری میتھی شامل کر دیں، چند سیکنڈ کے اندر تیل یا گھی اوپر آ جائے گا۔ اگر پنیر رکھیں سخت ہو گئی ہو تو ایک ململ کے کپڑے کو سرکے میں بھگوئیں اور پنیر کو اس میں لپیٹ کر رکھ دینے سے یہ نرم ہو جائے گی۔ گوبھی اور بند گوبھی کے رنگ کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے پکاتے وقت ایک چائے کا چمچ دودھ ڈال دیں۔ مرچیں کاٹنے کے بعد ہاتھوں کو جلن سے بچانے کے لیے ہاتھوں کو ٹھنڈا دودھ میں ڈبو دینے سے جلن ختم ہو جائے گی۔ جتنے پیاز استعمال کرنی ہے ان کو رات کو پلاسٹک کی تھیلی میں ڈال کر اچھی طرح بند کر کے فریج میں رکھ دیں۔ انہیں کاٹتے وقت آنکھوں سے پانی نہیں بہے گا۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کی جسمانی شکل کیا ہے۔ جب آپ کے دل میں مہربانی ہو تو آپ دنیا کے سب سے خوبصورت شخص ہیں۔ اللہ جانتا ہے کہ آپ کے لیے کیا بہتر ہے اور کب وہ آپ کے لیے بہترین ثابت ہوگا۔ قد میں حیرت کن اضافہ چاہتے ہیں؟ سالہ سال کے تجربے سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ کھجور، باجرہ، دودھ اور زیتون کو اپنی غذا کا حصہ بنانے والے عموماً دراز قد ہوتے ہیں۔ کھجور اور دودھ کا ملک شیک بنا سکتے ہیں۔ باجرے کی روٹی ناشتے میں استعمال کر سکتے ہیں۔ زیتون کا تیل کھانے پکانے میں یا ویسے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اس طرح مختلف طریقوں سے یہ غذا میں کھانے پینے میں استعمال کر سکتے ہیں۔ گائے کا دودھ قد کے بڑھنے میں بہت زیادہ معاون ثابت ہوتا ہے۔ رات کو سوتے وقت گائے کے دودھ میں روغن بادام کے چند قطرے ڈال کر پینے سے دائمی قبض ختم ہو جاتی ہے۔ چند دن اس ٹوٹکے کو استعمال کریں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ نظر کی کمزوری دور موت تک اینک نہیں لگے گی۔ گاجر میں وٹامن اے وافر مقدار میں پایا جاتا ہے۔ اس کا جوس پینے سے آنکھوں کی کمزوری دور ہوتی ہے۔ ایک گلاس گاجر کا رس شام کو روزانہ پئیں، کم از کم 40 دن تک پئیں، اس سے آنکھوں کو بے انتہا قوت حاصل ہوگی۔ بڑھاپے میں بھی آپ بغیر اینک کے پڑھ سکیں گے۔ سرسوں کا تیل گرم کر کے چند قطرے کان میں ڈالیں، کان کا درد ٹھیک ہو جائے گا اور بہرا پن میں افاقہ ہوتا ہے۔ تیسرے دن ہاتھوں اور پاؤں کے ناخن کاٹنے چاہیے، تھوڑے تھوڑے ہی کیوں نہ ہوں، اور ان پر سرسوں کا تیل لگائیں۔ یادداشت، حافظہ قوی، اعصابی کمزوری سے نجات کا پلس وقت بڑھاپا بھی نہیں آئے گا۔ گھٹنے اور جوڑ مضبوط، نظر کی کمزوری کا بہترین علاج، دل و دماغ پر مثبت اثرات ہوں گے، جوانی بھی شاندار ہوگی اور بڑھاپا بھی جاندار ہوگا، رنگت نکھر جائے گی۔ 200 گرام سرسوں کے تیل میں 50 گرام لہسن کو جلا کر مالش کرنے سے خارش رفع ہوتی ہے اور یہ خون کو بھی صاف کرنے کے لیے بہترین ہے۔ بار بار پیشاب آنے کا علاج، بار بار پیشاب کی حاجت محسوس ہو رہی ہو تو ایک چھٹانک بھنے ہوئے چنے کھا کر اوپر سے تھوڑا سا گڑ کھا لیں۔ 10 دن لگاتار استعمال کرنے سے زیادہ پیشاب آنے کی تکلیف دور ہو جاتی ہے۔ بوڑھے افراد کو یہ نسخہ زیادہ دن تک استعمال کرنا چاہیے۔ نہایت مجرب اور آزمودہ نسخہ ہے۔ چہل قدمی سے پہلے ایک پھل ضرور کھا لیا کرو، کیونکہ چلنے سے قبل پھل کھانے سے ہاضمہ خراب نہیں ہوتا۔ نمکین چیزیں زیادہ تر رات کے وقت کھائیں، تمہیں بہت فائدہ دیں گی۔ زیرہ بھون کر کھاتے رہنے سے منہ کی بدبو دور ہو جاتی ہے۔ سورۃ اخلاص پڑھتے ہوئے گھر میں داخل ہوا کرو، اس سے تمہارے رزق میں اضافہ ہوگا۔ بد ہضمی سے بچنا چاہتے ہیں تو کھانے کے بعد
گڑ کا استعمال ضرور کریں۔ ٹانگوں یا جسم میں درد رہتا ہو تو گرم پانی کا غسل ان کا بہترین علاج ہے۔ جسم کے کسی بھی حصے میں موچ آ جائے تو اس حصے پر برف کی ٹکور کریں۔ لٹکی ہوئی جلد اور جھریوں کے لیے انار کا استعمال بہت مفید ہے۔ ایک گلاس پانی کا پینے سے دماغ 14% تیزی سے کام کرتا ہے۔ چاولوں کے بعد دودھ ہرگز نہ پئیں۔ اپنے چھوٹے بچوں کو چائے نہ پینے دیا کریں۔ کیا آپ کو معلوم ہے سب سے پہلے دنیا سے شہد والی نعمت اٹھائی جائے گی؟ پلاسٹر کے برتن میں گرم کھانا مت کھاؤ، اس سے کینسر کا خطرہ ہوتا ہے۔ بدن پر تیل کی مالش کرنے سے گیس کی بیماری سے نجات ملتی ہے۔ بدن کی سستی سے نجات چاہتے ہیں تو شہد اور انجیر ملا کر کھا لیا کرو۔ دانت میں کیڑا لگ جائے تو منہ میں ناریل اور لیموں کا پانی ڈال کر کلی کریں، دانت کا کیڑا ختم ہو جائے گا۔ گلابی امرود، جو اندر سے گلابی اور باہر سے سبز ہوتا ہے، وہ سانولے رنگ کی عورت کھا لے تو اس کا چہرہ دودھ کی طرح گورا ہو جاتا ہے۔ مچھلی کے تیل کے اندر جوڑوں کے درد سے نجات دینے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ خربوزہ معدے کی تیزابیت کو کم کر دیتا ہے۔ گنے کا روزانہ استعمال دل کی بیماریوں کو روکتا ہے۔ جن عورتوں کا رنگ سانولا ہے وہ ٹوتھ پیسٹ میں ہلدی ملا کر چہرے پر لگا لیا کریں۔ گہرے رنگ کے سوٹ پہننے والی عورتوں کو پسینہ زیادہ آتا ہے۔ سوتے وقت بار بار کروٹ بدل لیا کرو، آپ صحت مند رہیں گے۔ چہرے کی رنگت بے رونق اور پیلی پڑنے لگے تو روزانہ 4 آلو بخارے کھائیں۔ گنے کا جوس بخار کی شدت کو توڑتا ہے۔ روزانہ نہار منہ شہد چاٹ لینے سے کوئی بھی بڑی بیماری نہیں آئے گی۔ انگور کا رس پیو، لکوریا کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ بادام کھانے سے عقل کے ساتھ ساتھ انسان کی نظر بھی تیز ہوتی ہے۔ تیزی سے روٹی کھانے والے لوگوں کو دل کی بیماریاں گھیر لیتی ہیں۔ دانتوں پر ٹھنڈا گرم لگنے لگے تو فوری نمک کے پانی سے غرارے کرو۔ جس عورت کی روزانہ تعریف کر دی جائے ایسی عورت ہمیشہ جوان رہتی ہے۔ اگر سالن پتلا ہو گیا ہے اور آپ کے پاس ٹماٹر یا پیاز نہیں تو بھنی ہوئی سوجی سالن میں ڈال دیں۔ اس سے سالن خستہ اور گاڑھا ہو جائے گا۔ کھانا پکانے کے دوران اگر موم بتی کو چولہے کے قریب رکھ دیا جائے تو کھانے کی خوشبو صرف کچن تک محدود رہتی ہے۔ کریلے کو لمبائی کے روپ میں کاٹنے سے ان کی کرواہٹ بہت کم ہو جاتی ہے۔ پالک کے پتوں کی چٹنی بنا کر کھانے سے یرقان کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ قریب بیٹھ کر ٹی وی وغیرہ دیکھنے سے انسان جلدی بہرا اور اندھا ہو جاتا ہے۔ کچا آم لے کر کاٹ لیں، تھوڑے سے پانی میں ابال لیں، جب جوش آ جائے
تو اس میں کریلے کاٹ کر ڈال دیں، کریلوں کی کرواہٹ دور ہو جائے گی۔ سبزیوں کو تلنے کے بعد اگر ان میں تیل زیادہ ہو جائے تو تھوڑا سا بیسن ڈالنے سے تیل خشک ہو جاتا ہے۔ لکڑی سے بنی ہوئی چیزوں کی صفائی کے لیے نمکین پانی استعمال کریں، اس سے لکڑی کی چمک برقرار رہے گی۔ سبز مرچ کھاؤ، نظر تیز ہوگی۔ نزلہ زکام کے لیے بھی یہ بہت مفید ہوتی ہے۔ گڑ کی دھنی لینے سے بند ناک فوراً کھل جاتی ہے۔ روزانہ نہار منہ نیم گرم پانی استعمال کرنے سے دانت مضبوط ہونے لگتے ہیں۔ اگر آپ کا گلا اور منہ پک جائے تو 2 دن دھنیا چوس لو، آرام آ جائے گا۔ پیاز کو فرائی کرنے سے پہلے اگر دودھ میں ڈبو لیا جائے تو پیاز خستہ ہو جاتا ہے۔ انڈوں کی بدبو دور کرنے کے لیے اگر اس کے امیزے میں 1 بڑا چمچ شہد کا ڈال دیا جائے تو بدبو ختم ہو جاتی ہے۔ آلو کے چھلکے ضائع کرنے کی بجائے اگر آنکھوں پر لگا لیے جائیں تو اس سے آنکھوں کی تھکن کم ہوتی ہے اور حلقے دور ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص دوسروں کو نیک کام کرنے کی ترغیب دیتا ہے تو انہیں اس قدر ثواب ملتا ہے، اور جو شخص دوسروں کو جتنا نیک کام کرنے کو لیے کہتا ہے، جو کسی کو برا کام کی ترغیب دیتا ہے، اس قدر گناہ ملتا ہے جتنا برا کام کرنے والے کو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اسلام میں پہل کرنے والے کو 90 نیکیاں ملتی ہیں اور جواب دینے والے کو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے وہ بدلہ نہیں لیتا۔ بکری کے دودھ میں سرسوں کا تیل ملا کر بالوں میں لگاؤ، بال جلدی لمبے ہو جائیں گے۔ نہار منہ کھجور کھانا معدے کی تیزابیت ختم ہو جاتی ہے۔ گندم کا ستو ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے اور ہڈیوں پر گوشت چڑھاتا ہے۔ جو شخص بیٹھ کر شلوار اور قمیض پہنے گا کمر درد سے محفوظ رہے گا۔ ٹماٹر کا رس چہرے پر ملنے سے داغ ختم اور چہرے پر دلکشی پیدا ہو جاتی ہے۔ تازہ سبزیوں اور پھلوں کا استعمال بڑھانے سے پورے جسم کو فائدہ ہوتا ہے۔ پیٹ کی جلن اور خون کی تیزابیت دور کرنے کے لیے ہلدی بہت مفید ہے۔ کالے بھنے ہوئے چنے کھانے سے قوت مدافعت میں اضافہ ہوتا ہے۔ بیٹھ کر پانی پینے سے گھٹنے ہمیشہ تندرست رہتے ہیں، دماغ کمزور نہیں ہوتا اور ریڑھ کی ہڈی مضبوط رہتی ہے۔ ہڈیوں کا درد ہو تو زیتون کے تیل کی مالش کرنے سے درد ہمیشہ کے لیے غائب ہو جاتا ہے۔ دودھ میں سونف شامل کرکے پینے سے قبض دور ہو جاتی ہے۔ قبض، گیس اور معدے کی زخم دور کرنے میں بھی گنے کا رس مفید ہے۔ گنے کا جوس کیل مہاسے کو دور کرتا ہے اور جلد کو تر و تازہ رکھتا ہے۔ سورج مکھی کے تیل کی پاؤں پر مالش کرنے سے قد بڑھنے لگتا ہے۔ بکری کا دودھ پینے کے بعد جتنا چاہو دن میں کام کرو، کبھی جسم کی تھکاوٹ نہیں ہوگی۔